السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں وضو کے فضائل اور برکات پیش کروں گا۔ وضو کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے وضو کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس لیے نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی اور ابھی آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انشاءاللہ جلد کسی ایک ویڈیو میں ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اگر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور وضو برقرار ہے، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ اسی نماز سے عصر کی نماز، اسی وضو سے عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں تو یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے، اس پر آپ کو الگ سے اجر ملے گا۔ آج میں آپ کی خدمت میں وضو کے فضائل، اس کا اجر و ثواب بیان کروں گا۔ دوستو، جیسے میں نے کہا کہ وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت پر اللہ سبحانہ وتعالی ضرور بے ضرور نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کر کہ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہیں۔ یہ فضیلت اور یہ شرف صرف ان کو حاصل ہے کہ سب سے زیادہ احادیث کریمہ نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا زیور کل قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی وضو کے درمیان جن اعضاء کو ہم وضو میں دھلتے ہیں، کل قیامت کے دن مومن کی یہ شان ہوگی کہ اللہ پاک ان کو جنت میں زیور پہنائیں گے، اور وہ زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک کہ وہ اپنے اعضائے وضو کو دھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صرف اور صرف وضو کرنے والوں کی فضیلت ہے، نماز پڑھنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک ان کی وضو کی بدولت کل قیامت کے دن ان کو زیورات سے مزین فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کو اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو، یعنی وضو میں جو جسم کے حصے دھلے جاتے ہیں، وہ روشن اور چمکدار ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور ان کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ لہٰذا اب جو شخص یہ چاہے کہ اس کے یہ اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے، یعنی وضو کی تعداد کو بڑھائے، بار بار وضو کرے۔ فرض نماز کے لیے تو آپ کو وضو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ جب بھی آپ رات میں نیند سے بیدار ہوتے تھے فوراً وضو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر تھے اور جنگل میں تھے، تو آپ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، استنجے سے فارغ ہونے کے بعد، اور دریا جو تھا وہ تقریباً تھوڑا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تیمم کیا، پھر دریا کے کنارے پہنچے اور پھر وضو کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوا تو مجھے وضو کی حاجت تھی، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، لیکن چونکہ دریا دور تھا تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں تیمم کر لیتا ہوں، اور جب دریا کے قریب آؤں گا تو وضو کر لوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنا پسند کرتے تھے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم فرما لیتے تھے، لیکن ایک گھڑی کے لیے بھی آپ بغیر وضو کے نہیں رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے کی حالت میں نہیں ٹوٹتا تھا،
کیونکہ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ سونے کی حالت میں آنکھوں سے سوتے تھے، دل آپ کا جاگتا رہتا تھا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارا وضو سونے کی حالت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ لیٹ کر کے یا سہارا لگا کر سو جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل یاد الہی میں جاگتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں وضو کے تعلق سے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک اور پیاری سی حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اس کے اعضاء کے، اس کے جسم کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب علماء کی تحقیق ان احادیث کی بنیاد پر یہ ہے کہ وضو یا دوسری عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ البتہ اگر ان عبادات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کبیرہ معاف فرما دیں تو یہ اس رحمان کی شان کریمی ہے، وہ کسی کے بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن علماء کی تحقیق یہی ہے کہ جو عبادات سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے یا وضو کرے، تو اس کے بعد توبہ کی بھی توفیق ہونی چاہیے، توبہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا، جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے درمیان کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں اور نخنوں سے بھی نکال لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ چہرے کا مسح کرتا ہے تو اس کے چہرے سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کی جڑوں سے بھی نکال دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ دونوں پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے پیروں کے ذریعے سے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں، پورویں ہیں، ناخن ہیں، ان کی جڑوں سے بھی گناہ نکال دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان تمام احادیث کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی نماز سے پہلے وضو کرنا اللہ کا حکم ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، تو آپ سے میری ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دین کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ جتنی باتوں پر عمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کا اجر و ثواب ہمارے نامۂ اعمال میں بھی لکھ دے گا، کیونکہ اس نیکی کو پہنچانے کا ذریعہ ہم بنے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔